بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندر اعظم نے 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ بندہ ہے جس کو تاریخ نے گریٹ کا لقب دیا ہے۔ لکیریں کہتی ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا لکی ہے بھائی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ مقناطیسی آدمی ہے، کبھی ناکام نہیں ہوا۔ سکندر اعظم کبھی ناکام نہیں ہوا۔ جس علاقے اور عمر اتنی کم عمر میں اتنی دلیری، آدھی دنیا فتح کر لی۔ ملتان سے گزر رہا تھا تو اسے ایک تیر لگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جہلم کے پاس لگا تھا۔ ایک تیر لگا، اس نے کہا بندہ تلاش کرو۔ کسی کی اتنی جرأت کہ سکندر اعظم کو تیر مارا ہے، تلاش کرو۔ جب ڈھونڈنے لگے تو بندہ نہ ملا تو سکندر اعظم نے حکم دیا کہ جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے قتل کر دے۔ مرد نہیں مارے، بچے مارے، بوڑھے مارے، ہر کسی کو مرد کو مار دیا۔ تو لوگ کہنے لگے انسان کوئی بھی نہیں بچا۔ کہنے لگا میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ جس کی آنکھ چمکتی ہے قتل کرو، بلیاں بھی قتل کرو، کتے بھی قتل کرو، کبوتر بھی مار دو اور ہر چمکتے والی آنکھ بند کر دو۔ یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر عراق کے شہر بابل میں تھا۔ ملیریا بخار ہوا، کہتے ہیں ہم چند ٹکیوں کی مار ہیں، دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا۔ ملیریا بخار ہوا، 32 سال کچھ لوگوں نے کہانیاں 2 مہینے کم، 43 سال عمر ہو چکی تھی۔ سکندر اعظم زمین پہ بیٹھا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ موت کا جھٹکا لگا، موت ہوئی نامور، نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، 2 ہفتے کا سفر رہ گیا تھا گھر پہنچنے میں۔ تو سکندر اعظم ایک صوبے کا، ایک ملک کا، ایک چھوٹے سے علاقے کا سربراہ نہیں، سکندر اعظم دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم تھا۔ اس نے حکومت دی، خود محنت کر کے فتح کی اور آدھی دنیا اپنی محنت سے ہی فتح کر لی۔ لیکن سکندر اعظم ایڑیاں رگڑ رہا تھا، زور زور سے زمین پہ مارتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف 2 ہفتے کی زندگی لے دے۔ میں پردیس میں نہیں مرنا چاہتا، گھر مرنا چاہتا ہوں۔ کوئی مجھے 2 ہفتے کی زندگی دے دے تاکہ میں اپنے گھر ہی مروں، مہلت دے دے۔ لیکن رب کا قانون ہے، جب وقت آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی۔ زندگی نہ عاجزی میں جگ سادگی، نہ کوئی وقت میں دیری ہوتی ہے اور نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسی وقت جب اللہ نے لکھ دیا تو اسی وقت موت آ کر رہتی ہے، جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر لوگ جو ہیں، امیر وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے قیامت کے دن، اور غریب اپنے پیروں کے نیچے انہیں مسل کے چلے جائیں گے۔ یہ وہ والے امیر ہوں گے جو تکبر کرتے تھے، ورنہ تو امیر حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی۔ جو امیر تکبر کرے آکر جائے، اگر امیر ہو عاجزی اختیار کرے تو پھر تو اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبرستان والوں سے کہنے لگے قبروں والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا حضرت علی کفن پھٹ گیا ہے، ہڈیاں چور چور ہیں، مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا اور حساب دینا پڑ رہا ہے، آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگا ہے، تمہارے بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے، اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو ختم ہو گئے ہو تمہارا تذکرہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچا کیا، اس کا تذکرہ رہے، اپنے آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متکبر نہ ہونے، عاجزی حسن ہے، زندگی کا خزانہ ہے، تو
تو قارون نہ بنے، محل بنائے تو شداد نہ بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ دولت دے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نمرود اور فرعون نہ بننے دے۔ اقتدار ملے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکو خواہ اور چنگیز خانہ بناؤ، اور اگر نمازی بنو تو وہ والے نمازی بنو جو نمازی بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو کسی نے عید والے دن دیکھا تو عمر رو رہے تھے۔ چھوٹی عید والے دن ہمارے ہاں تو لوگ نے تیاریاں کر کے رکھ لیتے ہیں۔ تیاریاں چاند رات کو جو نیکیاں کمائی ہیں وہ ساری شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس کو کہیں گے ہم نے کمائی تیرے لیے فوراً پہلی رات ہی ادھر اعلان ہوا، نہیں ادھر سارے ناچ گانوں میں لگ گئے۔ حضرت عمر عید والے دن رو رہے تھے۔ کسی نے کہا عمر یہ خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے خوشی تو وہ ہونا ہے جس کو یقین ہے کہ اس کا نماز روزہ قبول ہو گیا ہے، اور مجھے پتہ نہیں کہ یہ میری عبادت جو میں نے کی ہے قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے کہ وہ عبادت کر کے بھی رو رہے ہیں کہ کیا پتہ میری عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہم چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔